السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز، بریکنگ ویسے ہی بڑی ہی ہوتی ہے، خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آج ایک تقریب منعقد کی گئی تھی یا کرائی گئی تھی، یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن تقریب تھی بہت بڑی۔ اس میں مستقبل کے چیف جسٹس اور تنازعات سے بھرپور فیصلہ لکھنے والے ریزرو سیٹس کا سید منصور علی شاہ، سائیں سید منصور علی شاہ صاحب چیف گیسٹ تھے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ اس تقریب کے دوران ملاقات ہوئی ہے ان کی امریکی پولیٹیکل سیکٹری سے۔ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی ڈرامائی انداز میں ملاقات ہوئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب تقریر ختم کر کے اسٹیج پر بیٹھنے کی بجائے مہمانوں کے ساتھ، اور وہ خود ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نیچے باقی بیٹھوں گا ٹائم، اور امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ طیب بلوچ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ طیب جی، آج تو بڑا مزیدار سین ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے تو بڑے تبصرے ہو رہے ہیں بھائی۔ بالکل ادا کہ اصل میں یہ آج اقلیتوں کا دن تھا، ہاں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے 2014 کا غالباً، ہاں، جس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور حکومت کو کچھ ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ اقلیتوں کو کیسے سیکیور کیا جائے۔ ہاں، تو اس حوالے سے اس ججمنٹ پہ شاید امپلیمنٹیشن کہیں نہ کہیں پہ نہیں ہو رہا، پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ سینٹر فار سوشل جسٹس جو ہے اس نے ایک تقریب کا آغاز کیا تھا، تو جس میں منصور علی شاہ انوائٹڈ تھے، اور امریکن پولیٹیکل سیکٹری بھی تھے، اور باقی بھی این جی اوز اور جو اقلیتی کمیونٹی اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ساری چیزیں تھیں۔ تو اس میں وہ یہ بیسیکلی تقریب تھی، اور منصور علی شاہ نے عمل درآمد کے حوالے سے کہا، یقین دہانی بھی کرائی کہ میں کروں گا۔ تو جب تقریب میں وہ اپنا خطاب کر چکے تو ان کی وہ جو نشست ہے، وہ تو جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، اسٹیج پہ تھی، اور چیف گیسٹ تھے، اور درمیان میں ان کا کرسی تھی، چیئر تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب خطاب ہو چکا، چیزیں ہو چکی، تو پھر انہوں نے وہ جو ان کے سیکٹری اسٹیج تھی خاتون تھی، ان کو کہا کہ میں اگر یہ نیچے عام لوگوں کے میں بیٹھ جاؤں تو نیچے، تو انہوں نے کہا سر تقریر کرنے کے بعد ایز یو وش۔ تو وہ پھر ان کو راستہ دیا گیا، اور وہ پھر جہاں پہ جا کے بیٹھے تو ایک آگے صوفہ لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ امریکن سفارت خانے کے پولیٹیکل سیکٹری جو ہیں، جو سفارت خانے کے سیاسی معاملات کو، تو وہ پولیٹیکل سیکٹری ہوتا ہے نا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، اور پھر گپ شپ بھی کی، اور خوش گپیوں میں بھی مصروف رہے۔ تو اس کے بعد 20 منٹ تک بند کمرے میں چائے بھی پی۔ ہاں، پھر جب تقریب ختم ہو گئی تو وہ ملکہ کمرے میں جا کے چائے بھی پی، گپ شپ ہوئی ان کی، اور اس میں رازداری کی بھی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو اب تاثر اس کا یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات بھی، اگر یہ ملاقات پولیٹیکل سیکٹری سپریم کورٹ تو آ نہیں سکتا، ہاں، نہ منصور علی شاہ کے گھر جا سکتا ہے، نہ منصور علی شاہ امریکی سفارت خانے جا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ سموک سکرین ہوتی ہیں، اور رابطے کے لیے جو چیزیں سٹیج کی جاتی ہے۔ اب پاکستان کے مروزی حالات کو دیکھیں، اور پھر کانگریس کی اس قرارداد کو دیکھیں جو تحریک انصاف کے لیے کی گئی، اور پھر امریکہ کا پاکستان کے اس معاملے میں انٹرفیئرنس کرنا دیکھیں، پھر ایک وہ کانگریس کے ایک جو ہے سینیٹر ہے، جو ایک سائیڈ پہ تو وہ اسرائیل کی جو غزہ پہ جنوسائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ لیگل پروٹیکشن بھی فراہم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بہترین ہے، جواز فراہم کرتے ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ وہی سینیٹر جو ہے وہ پاکستان میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے لیے جو ہے وہ نہ صرف ہمدردیاں رکھتے ہیں بلکہ پورا امریکن کانگریس کو موبلائز بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک امریکن کانگریس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو امریکن سفارت خانہ ہے ریاست متحدہ کا پاکستان کے اندر، اس کو ہمیں واضح ڈائریکشنز دینی چاہیے کہ وہ عمران خان اور اس کے سہولت کار، اس کے جو سپورٹرز ہیں، اس کے جو
کلٹ ہے اس کا جو CSR اس کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالے, وہ ڈیالہ جیل میں جا کے ملاقاتیں کرے, وہ ایسی ارینجمنٹس کرے کہ جیسے عمران خان کی جو ہے وہ ہر ممکن سہولت کاری ہو سکے اور چیزیں ہو سکے. یہ اس نے تو کیا, یہ آن دی ریکارڈ باتیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تو اب ایسی صورتحال میں وہ امریکن جب ریزرو سیٹ کا ایک فیصلہ انہوں نے دیا ریزرو سیٹ سے متعلق, اور خود سپریم کورٹ کے اچھا وہ آئین کو معطل کر کے ایک ماورائے آئین تخلیق کر کے ایک فیصلہ دے دیا گیا, جس کو میں نے نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, بلکہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کہا کہ آئین کو معطل کر کے جب تحریک انصاف کو ریلیف دیا جا رہا ہے تو ایسے میں پھر پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ بیٹھنا, خوش گپیاں کرنا, تو کہیں نہ کہیں پھر جو ہے وہ تاثر سوالات اٹھتے ہیں, وہ تاثر غالباً وہ جو ہے اس کو قوی امکان ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وہ ارینجڈ ہوئی ہیں, یہ سپریم کورٹ میں یہ جو کچھ ہوا ہے, یا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے سوالات جو انٹرنیشنل لابی کہا جاتا ہے یا انٹرنیشنل عالمی استعمار کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ یا جو زیونسٹ رجیم ہے کہیں نہ کہیں وہ انوار ہے. یہ عبدالقیوم صدیقی نے خبر بریک کی ہے ایکچولی نا, یہ جو اپنا امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ بیٹھنے والی, اور انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے, انہوں نے لکھا بھی ہے. تو عبدالقیوم صدیقی نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی شروعات کی تقریر سے سائیں منصور علی شاہ صاحب نے کہ سکھوں کو سرسری اکال, ہندوؤں کو نمستے, مسلمانوں کو السلام علیکم. تو عبدالقیوم صدیقی کہتے ہیں میں نے پیچھے پورے حال میں دیکھا تو کوئی سکھ نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے پھر سکھوں کو سلام کیا, یہ کیا کیوں کہا ہوگا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک بات سنیں, سکھ تھے ادھر یا نہیں تھے, یہ نہیں ہے, ایک چیز ریکارڈ تو ہو رہی تھی نا, اقلیتوں کا دن تھا, تو اس میں وہ اقلیتوں کو تو انہوں نے وہ ایک میسج, چلو وہ جو لائیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو سلام کیا ہوگا. چلو یہ بتائیں سائیں منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں, تو واقعی بنیں گے نہیں مثلاً ہیں تو مطلب لائن میں تو ہیں نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو امیدوار ہیں, امیدوار تو ہیں نا چیف جسٹس کے بنے وہ ان کا نصیب ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب امیدوار ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے, اتنا متنازع فیصلہ دیا ہے, پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دی ہیں, بن مانگے دی ہیں, پارٹی نہیں تھی پی ٹی آئی, تنقید ہو رہی ہے, تو ایسے میں امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ بیٹھنے سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, محتاط نہیں رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ان کو تو محتاط ہونا چاہیے تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا ایک تاثر ہوتا ہے کہ نہ کہیں کوئی چیزیں پہلے آلریڈی اسٹیج ہوئی ہوں, اور پھر خبریں چلی ہیں کہ یہ چندہ چور کا وکیل بھی رہے ہیں. ہاں چندہ چور کے وکیل بھی رہے, اور اب منصف ہیں تو منصف بھی بن کے پھر بھی اسی کی وکالت ہے. یہ تو چیزیں ادھر سوال تو ابھرتے ہیں, چیزیں نے تو جنم دینا ہے. لوگ سوچنے والے تو سوچیں گے, تاریخ لکھی جا رہی ہے, لوگ تو کہیں گے کہ یہ چیزیں. دیکھیں جب آپ آئین کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, جب آپ آئین کو ایک اپنے مخصوص فیصلے میں اس کو معطل کر رہے ہیں, آئین کی کمانڈ کو معطل کر رہے ہیں, اپنے حلف کے خلاف جا رہے ہیں, تو اس میں پھر یہ باتیں ہونا اور اس میں چیزیں ہونا, تو پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو ان ساری چیزوں میں صداقت بھی نظر آتی ہے کہ یار کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں پہلے فکس ہوئی ہیں یا فکس ہو رہی ہیں, کہ جو جج اپنے ہی حلف کے خلاف چلے جائیں, جو جج اپنے ہی آئین کے خلاف چلے جائیں, جو آپ کے انہوں نے وہ پروٹیکٹر ہیں اس آئین کے, تحفظ انہوں نے دینا ہے نا آئین کو, ٹھیک ہے نا. تو جیسے وہ بندیال کہتے تھے کہ جی وہ جو ہے نا وہ آئین دستک دے رہا ہے, تو آئین تو ان کے اوپر ان کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے, لیکن یہ آئین کا ملیا میٹ کر کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور سہولت کاری ہو جاتی ہے, ریلیف ہو جاتا ہے, ماورائے آئین جو ہے وہ تخلیق ہو جاتے ہیں فیصلے. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر جواب والی بات ہے کہ پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ ملنا یا ان کو زیب نہیں دیتا. لوگ تو سوالات یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیغام رسانی کے لیے بھی ہو سکتی ہے ملاقات, یہ تقریب, اس میں ان کو تھوڑا احترام وہ کرنا چاہیے تھا, محتاط رہنا چاہیے, اس میں یہ تھا ٹھیک ہے آپ اسٹیج پہ بیٹھتے, آپ نے ٹھیک ہے اور کوشش کرتے کہ آپ نہ ملتے, آپ ٹھیک ہے ایک سلام دعا ہو گئی بس ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ان کے ساتھ اپنی خود خواہش ظاہر کر کے مخصوص نشست وہ اپنی وہ چھوڑ کے اور نیچے, اور شاید امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ والا صوفہ سیٹ شاید خالی بھی پڑی تھی, اچھا یا بندہ اٹھ گیا ہے, تو ہاں بالکل وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھنا, اور پھر بعد میں چائے
کے لیے بھی الگ کمرے میں چلے جانا اور یہ ساری چیزیں تو کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات کو جنم دیں گی اور دے رہی ہیں. تو اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ صحیح منصور علی شاہ کو سوچنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے، منصور علی شاہ صاحب متنازع تو ہوئے ہیں، اب ہم تو ان کو بڑا وہ ان سے سوالات. اچھا، لیکن آج صحافیوں نے بھی خاص کر ہاں وہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ صحافیوں نے جو سوالات کیے ہیں کہ سر قانون نیا بن گیا ہے اور چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں تو آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک، اس سے ان سوالات کا جواب نہیں دیا، اس سے محتاط رہے ہیں. نہیں، جواب کہیں کہیں دیے بھی ہیں. بات یہ نہیں، ان 2 سوالوں کا جواب نہیں دیا. بات یہ ہے کہ سمپل سی کہا بات کہ میرا معاملہ نہیں ہے. ان کو چندہ دیکھو، وہ چندہ چور کے جو کلٹ ہے، اس کے کلٹ کے صحافی بھی یا اس سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری صحافت میں ہیں، یوتھیا صحافی بہت آئے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایسے سوالات نہ پوچھتے، کیونکہ ہم نے جب سے صحافت سیکھی ہے آپ نے بھی دیکھا کہ ہمیں یہ روکا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو میٹر سب جوڈس ہو، جو عدالتوں میں زیر سماعت. یہ تو عبدالقیوم صدیقی نے سوال بھی کیا کہ شاہ جی جو سب جوڈس معاملہ ہے زیر سماعت ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو اس پہ ان کو جو ہے وہ صحافیوں کو چاہیے تھا سوال نہ کرتے، لیکن وہ چونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، تو انہوں نے سوال کر کے صحیح منصور علی شاہ کو مزید متنازع بنایا اور صحیح نے ہلکے پھلکے جواب بھی دیے ہیں. ہاں، جواب دیے بھی ہے کہ جی میری ٹرم آ جائے تو پھر میں دیکھوں گا. اچھا جی، وہ یہ کوئی اسد کا سوال تھا، پتہ نہیں کیا تھا. ہاں، ایکٹ چیلنج ہو جائے. وہ اسد نے کہا جی وہ تو 41 جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں، یہ پھنسی ہوئی ہیں سیٹیں. اچھا ہاں، وہ 41 سے سیٹیں پھنس گئیں. وہ یہی ہے نا، اسطور تو آج کل تحریک انصاف کے ساری کہانی وہ یہ بیچ رہا ہے اور یہ اس کو شرم ہی نہیں آتی. تحریک انصاف کے دور میں اس کو مار بھی پڑی تھی اور مطیلا جان کو بھی. بس یہ لوگ بس کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا دین ایمان نہیں ہے. بات تو ہم کیا کریں، لیکن بس چھوڑیں ان کو، ہم اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ اسطور صاحب نے ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا میری ٹرم شروع ہو جائے دیکھیں گے. اب وہ ٹرم شروع ہو جائے گی تو مطلب چیف جسٹس کی ٹرم شروع ہو جائے گی تو دیکھیں گے. تو پھر سوال تو امپورٹنٹ تھا. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ میٹرز تو ہیں اور صحیح کو نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن صحیح نے بول کے اپنے آپ کو مزید متنازع کیا ہے. کیونکہ جج بھی ہمیں یہی ہمیشہ تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی سب جوڈس میٹر پہ آپ ہم سے سوال نہ کریں، ہم جواب نہیں دیں گے. لیکن صحیح منصور علی شاہ جو ہے وہ شاید پتہ نہیں اتنے گھل مل گئے اور وہ مہر وفا کا شاید ایسے ہی ایگزامپل بن گئے ہیں اپنے ان جو چندہ چور کے کلٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، کہ وہ ان پہ بولنا بھی شروع کر دیا. صحیح کو اب ہمیں نہیں سمجھ آتی. ویسے ہم صحیح سے بات کریں، صحیح کہتے ہیں نہیں جی یار یہ میٹر سب جوڈس ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن اب وہ صحیح نہیں. لیکن ایک چیز صحیح نے بڑی واضح کر دی ہے جو ہمارے ویورز کے لیے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ سب دوست پوچھتے ہیں کہ جی 30 دن گزر گئے ابھی تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو وہ صحیح نے اس پہ کلیریفائی کر دیا ہے. آج وہ کہتے ہیں جی ابھی ججز نہیں ہیں تو ججز چھٹیوں پہ ہے تو چھٹیاں ختم ہوں گی اور میڈیا ٹاک بھی کی جو گپ شپ ہے اب اس کا غیر رسمی. اچھا، اب اس کو کیسے لیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے، ٹھیک ہے مشاورت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بات مجھے اب میں اس چیز پہ سوچ رہا ہوں، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور کچھ جو وہاں پہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار جب فیصلہ دے دیا گیا ہے تو مشاورت پھر کیسی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تک بھی قائل نہیں ہے، ابھی تک بھی قائل نہیں ہے کہ اب نے کیا لکھنا ہے. بات یہ ہے قائل نہیں ہے لیکن قائم ہے. ہاں قائم ہیں، اب تو وہ قائم تو ہوں گے، وہ صرف منحرف تو نہیں ہو سکتے. حکومت کو بھی اشارہ دے دیا ہے کہ بھائی گڑبڑ اگر فیصلے پہ عمل سوری کیسے حکومت دیکھیں، حکومت کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں معزز ججز کے. سر 8 ججز کچھ بھی کر لیں، ان کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے توہین عدالت کا. صحیح ہے، مطلب ہے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہ ہو تو توہین عدالت کر دی جاتی ہے. یہ کر دیا جی توہین عدالت میں کسی کو سزا دے دی، سزا وہ کر دیا، وہ تلوار ہوتی ہے جس پہ پریشرائز کر سکتے ہیں. اب توہین عدالت، اب آج صحیح نے بھی یہ کہا کہ جوڈیشل جو ہے یہ کہا تھا ایگزیکٹو ریچ ہونی چاہیے، مطلب ایگزیکٹو کو فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اب ایگزیکٹو ٹھیک ہے، ایگزیکٹو فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے، لیکن اگر ایگزیکٹو کو پارلیمان منع کر دے. نہیں، پارلیمان کی بات نہیں ہے. نہیں، پہلے بندیال صاحب کے دور میں پارلیمان منع کرتی رہی. پھر بھی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، کر لیتی ہیں، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب معاملہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے. پارلیمان منع کیوں کرے؟
पार्लिमान ने ऑलरेडी इस फैसले को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। पार्लिमान ने अपने इख्तियार के, वो एग्जीक्यूटिव को क्यों के फैसले पे अमल दरामद ना करो? सही है, ठीक है ना। पार्लिमान ने सोचा कि भाई इनने अपना इख्तियार जो है वो गलत इस्तेमाल किया, आइन की तशरीह इन्होंने करनी थी, इन्होंने आइन को न सिर्फ रीराइट किया बल्कि आइन को ही मुअत्तल कर दिया। अब पार्लिमान ने जब ये सोचा तो पार्लिमान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपना एक कानून बना लिया, वजाहत कर दी, जो कर दिया, अब वो कानून भी बन गया। अब बात ये है कि ये किसी सेक्रेटरी को, किसी उसको तो तौहीन अदालत डाल सकते हैं, लेकिन क्या पार्लिमान के खिलाफ तौहीन अदालत कर सकते हैं? पार्लिमान तो इंतजामिया भी नहीं आती, पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत ही नहीं कर सकते। सुप्रीम को, अच्छा वो लिखा हुआ है आइन में कि सुप्रीम कोर्ट या अदालती फैसलों पे इंतजामिया अमल दरामद की पाबंद है, ये नहीं लिखा हुआ कि पार्लिमान पाबंद है। पार्लिमान ने जो अपना किया सो वो कर दिया। पार्लिमान ने उठा के इन फैसले को डस्टबिन में फेंका, पार्लिमान अपना कानून लेके आ गई, लिहाजा इनका फैसला ऑलरेडी पार्लिमान ने गैर मुअस्सर कर दिया। जब पार्लिमान ने गैर मुअस्सर कर दिया तो इनको जरूरत ही नहीं है कि ये किसी को कहें कि फैसले पे अमल दरामद। जब फैसला वजूद ही खो चुका, फैसला बेवकूफ़ हो गया, तो फिर पार्लिमान नहीं कह सकती, और पार्लिमान के खिलाफ ये जज कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि वो एक माँ है, वो सुप्रीम है और वो इंतजामिया में भी नहीं आती, तो वो एक अबव मतलब है इन सब से जो हैं, इंतजामिया, अदलिया, उन सब से ऊपर जो है। अब्दुल करीम सिद्दीकी ने कहा, एक और भी जुमला मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, उन्होंने कहा कि साईं मंसूर अली शाह साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे किसी दौर में, लेकिन जज बन गए और फिर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। शरारतें क्यों कर रहे हैं? अब क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस बन के भी सियासत करेंगे? उनको सियासत का शुरू से शौक अभी था। पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ बैठे हैं, आज मिले। बस आप भी ना बस वो करते हैं। देखिए सियासत अब वो एक इंसान का शौक होता है ना, वो उस टाइम वकील थे, उनका शौक था, फिर जज बन गए। लेकिन बात ये है कि जो आप के अंदर एक चीज़ बैठी होती है ना, मतलब तो वो आपसे ख़त्म फिर नहीं हो सकती। ठीक है, अब बहुत सारे बस मेरा ख्याल है प्रोग्राम का टाइम ज़्यादा हो गया है। बहुत शुक्रिया तैयब, व्यूअर तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।